السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوں تو سیریل وائز جو قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، لیکن آج میں نے چونکہ اس وقت ایک بڑا ہی اہم ایشو، بہت ہی اہم معرکۃ الآراء ایک بحث چلی ہے، اس کے متعلق قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں، تفسیر قرآن کی روشنی میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج ایک بہت ہی اہم بات، بلکہ میں تو کہوں گا یہ بہت ہی پرانا پروپیگنڈا ہے جو اب پھر دوبارہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ایک مردود شخص نے یہ سپریم کورٹ میں فائل داخل کی ہے کہ قرآن کریم میں 26 آیتیں وہ نکالی جائیں اور قرآن کریم کی 26 آیتوں سے معاذ اللہ دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ یہ اس طرح کی بات اس نے پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے اور اخبارات میں، نیوز میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ یہ شیعہ ذہنیت اور شیعہ نظریہ رکھنے والا وسیم رضوی نام کا شخص جو بڑا ہی ملعون ہے، مردود ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اس نے قرآن کریم پر ایک بڑا ہی خطرناک یہ حملہ کیا ہے۔ یوں تو الحمدللہ پوری دنیا سنیت میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ عالم اسلام میں اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، خاص طور پر ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان میں، چونکہ یہاں سے اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اس کے خلاف آواز اور احتجاج جاری ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف ہماری بھی احتجاجی صدا بلند ہو۔ قرآن کریم کی روشنی میں میں پہلے اس کا ایک بہت ہی صاف جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہو اس کی بات پر کسی کو اتفاق ہو، حالانکہ اگر حقیقت بھی نگاہ سے دیکھا جائے، پورے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، تو دور دور تک کہیں بھی آتنکواد یا دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے، میں اس کے متعلق چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یقیناً یہ عظمت والا کلام ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ساری مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، تو مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے اتارا ہے، تو اس میں دہشت گردی، آتنکواد، فتنہ و فساد کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جب اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا فرمائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ فساد برپا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کبھی یہ مرضی نہیں رہی کہ فساد برپا ہو، بلکہ فتنہ و فساد سے دور رہنے کی تاکید اللہ نے فرمائی۔ کئی مقامات پر یہ آیا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔
یہ قرآن پاک میں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو زمین میں فساد پھیلانے کو منع فرمانے والی ذات وہ پھر فتنہ و فساد کے لیے حکم کیسے دے سکتی ہے؟ قرآن کریم میں فتنہ و فساد پھیلانے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں ہے، کہیں سے دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ 26 آیتیں اس سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ اس کی گھٹیا سوچ ہے. قرآن کریم کو اس نے صحیح سے پڑھا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہو اس کی ذہنیت پہلے سے گندی رہی ہو اور قرآن کو اس نے پڑھا نہیں، سنی سنائی بات پر اس نے کہہ دیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی انصاف کا ذہن رکھنے والے انسان سے کہا جائے کہ آپ انصاف کے ساتھ مطالعہ کرو، پڑھو قرآن شریف کو، تو کبھی آپ یہ نہیں کہو گے کہ اس میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوئی آیت ہو. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. قرآن کو اللہ نے روشن کتاب فرمایا، کتاب مبین، روشن کتاب، یعنی جس کا کام ہی روشنی پھیلانا. اس کا کام ہی ہے، قرآن کا مقصد ہی ہے روشنی پھیلانا. اور فتنہ فساد تو روشنی نہیں ہے بلکہ تاریکی ہے. تو جہاں روشنی پھیلانے کے لیے کتاب آ رہی ہے تو پھر دنیا سے فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے کتاب نازل کی گئی، تو پھر اس میں کوئی آیت فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سراپا نور بھی فرمایا. اس کے علاوہ کئی مقامات پر قرآن میں قرآن کو نور فرمایا گیا کہ قرآن بھی ایک نور ہے، قرآن ایک روشنی ہے، ہدایت کا نور ہے، شفا کا نور ہے، اور دنیا میں بھی یہ نور ہے، آخرت میں بھی نور ہے. حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قرآن قبر کا نور ہے. یعنی جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے قبر میں نور بن جائے گا، میدان محشر میں ان کے لیے نور ہے. یسعی بینہم، کہ قرآن ان کے آگے پیچھے نور بن کر کے چلے گا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سراپا نور فرمایا ہے اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس میں فتنہ و فساد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہو. یعنی سب سے سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی گڑھی ہوئی کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی. اس سے ہدایت حاصل کرنے والے دنیا میں ترقی پر ہیں، اور جو اس سے ہدایت نہیں حاصل کر پا رہے ہیں وہ ظاہری طور پر وہ کسی اور معاملے میں ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے بڑے بڑے سائنسدانوں کو آج بھی فارمولے ملے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، موجودہ دور کے سائنسدان بھی، جو بھی انہوں نے نئی نئی تحقیقات کی ہیں، نئی نئی ایجادات وجود میں آئی ہیں، اگر ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کو فارمولہ کہاں سے ملا، بساط کہاں سے ملی، آپ کو بنیاد کہاں سے ملی، تو تحقیق کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو بنیاد قرآن سے ملی ہے. افلاک میں کیا کیا ہیں، یعنی فلک میں کیا کیا ہیں، کتنے سیارے ہیں، سیاروں کی تلاش جو سائنسدانوں نے کی ہے ان کو سراغ کہاں سے ملا کہ سیارے بھی ہیں. زمین پر رہنے والا انسان، اس کو کیسے پتا ہے کہ کچھ اور اس کے علاوہ بھی سیارے ہیں؟ 9 سیارے موجود ہیں. تو سیاروں کی تلاش انسان کو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وہ قرآن سے اسے سبق ملا ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ تھا کہ سیارے اور بھی ہیں، تو اس لیے جب انسان نے اس کی کھوج شروع کر دی، تلاش شروع کر دی، تو سیاروں کی تلاش کر دی، یہاں تک کہ چاند تک بھی پہنچ گیا. چاند بھی ایک سیارہ ہے، مریخ بھی سیارہ ہے، عطارد بھی سیارہ ہے، زحل بھی سیارہ ہے. تو سیاروں کی تلاش انسان نے کی ہے، سائنسدانوں نے کی ہے. تو ان کو بنیاد کہاں سے ملے؟ قرآن سے ملے. تو اگر موجودہ سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سائنس کو بھی جو بنیاد مل رہی ہے، بنیاد فراہم ہو رہی ہے، وہ قرآن سے ہے. تو اگر ہم
آج کے اس دور میں سائنس کے مرہون منت ہیں، یعنی سائنس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے، کیونکہ موجودہ نیو ٹیکنالوجی سے ہم بہت سارے فائدے حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہو یا دوسری اعتبار سے۔ آج ہمارے لیے بہت سارے فوائد، بہت ساری چیزیں سائنس سے مل رہی ہیں، فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو سائنس کا ایک اعتبار سے انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے، تو یہ سائنس کی بنیاد بھی قرآن سے ہی ہے۔ سائنس کوئی غلط یا الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن ہی سے اس کا وجود ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کو جس سائنس سے آج بے شمار فوائد حاصل ہیں، وہ سائنس بھی قرآن سے وجود میں آئی۔ تو پھر یہ کہنا کہ قرآن ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، قرآن فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، قرآن سے یہ آتنکواد پھیلتا ہے، اس سے بڑی گھٹیا سوچ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب آئیے قرآن کی ہدایت کا انداز دیکھیے۔ قرآن کی ہدایت کا انداز اگر دیکھا جائے تو پوری تاریخ انسانیت کو بھی دیکھیں یا تاریخ اسلام کو دیکھیں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جب قرآن پڑھ کر کے سنانا شروع کیا، یعنی قرآن لوگوں کے سامنے آیا، اس کے بعد سے آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جو بڑے بڑے سخت سنگ دل پتھر دل انسان تھے، ان کے دل موم بن گئے، ان کے دل میں انقلاب پیدا ہوا۔ جو برائیوں کے عادی تھے، فتنہ و فساد برپا کرنا جن کی سرشت میں داخل تھا، یعنی جن کی طبیعت بن گئی تھی، فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور صدیوں تک جنگیں جاری ہوتی تھی۔ قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سننے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی، اب وہ ایک دم انسانوں پر مہربان ہو گئے، رحمدلی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اسی قرآن کی ہدایت ملنے کے بعد انہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کہتے ہو یہ زمین میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے، قرآن کی ہدایت کا انداز دیکھو۔ بڑے بڑے جو راہ پر نہیں تھے، یعنی گمراہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے، پتھر دل تھے، ظلم اور ساری برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن قرآن کی ہدایت کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اب انہوں نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جدھر قرآن لے کر کے جا رہے ہیں، وہاں کے انسانوں کو وہ قرآن کے دامن سے وابستہ کرنے کے بعد امن و شانتی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، اسی ملک عزیز ہندوستان میں، ہمارے اس ہندوستان میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ کے قدموں کی برکت سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا، بہت زیادہ پھیلا، یہ تو سب مانتے ہیں، بلکہ آج غیروں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسلام کو پھیلایا، قرآن آپ نے پھیلایا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے کبھی دہشت گردی کی ہے؟ ان کی زندگی آج تاریخ میں موجود ہے۔ کوئی چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی دہشت گردی پھیلائی ہو۔ تو جو قرآن کو لے کر کے ہندوستان میں آئے، قرآن کی روشنی ہندوستان میں پھیلائے، انہوں نے کبھی دہشت گردی نہیں کی۔ اگر دہشت گردی کی تعلیم ہوتی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کے متعلق خواجہ غریب نواز یہ کہتے کہ ہم کو قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے، لہذا آؤ لڑائی جھگڑا کرو، فتنہ فساد برپا کرو۔ معاذ اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے جو دامن سے وابستہ ہو گئے، جو بڑے بڑے گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ظالم تھے، نہ جانے کتنی برائیاں ان کے اندر تھیں، ان کے دلوں میں انقلاب پیدا ہوا، اور پھر وہ ایک بہترین انسان بن کر کے دنیا کے سامنے نمودار ہوئے۔ جتنی بھی اولیاء کاملین خاص طور پر ہمارے اس ہندوستان میں تشریف لائے یا جو ہندوستان ہی کے رہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے عام کیا، لیکن کبھی ان سے یا ان کے ماننے والوں سے کبھی دہشت گردی نہیں پھیلی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی، جن کا آستانہ آج دلی کے سرزمین پر موجود ہے، آج وہاں صرف اور صرف اپنے نہیں بلکہ غیر مسلم بھی بڑی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے جو پیغام امن پیش کیا ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو
تو قرآن کی تعلیمات اگر دہشت گردی کی تعلیمات ہوتی تو ہو سکتا تھا ان کی زندگی سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو، مگر ہم خود دیکھ رہے ہیں اور اس بات کے گواہ سب موجود ہیں، اور خود تاریخ اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو پیش کرنے والے ان سے کبھی دہشت گردی کا وجود ہی نہیں ہوا، ظہور نہیں ہوا۔ تو پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن کی ہدایت کا انداز اگر دیکھا جائے تو قرآن نے بڑے بڑے پٹکے کو جو ہدایت دی ہے وہ کتنے بہترین انسان بن گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ بہت جری، بہادر، اور کیسے آپ کا نظریہ تھا وہ تاریخ میں بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، لیکن آپ کی جو زندگی بدلی ہے وہ قرآن سننے کے بعد ہی سے، آپ کی جو زندگی بدلی ہے قرآن سننے کے بعد ہی، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ آج معاملہ ختم کر دوں گا، معاملہ ہی صاف ہو جائے گا، قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں، آج ان کا معاملہ ہی ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے گھر میں قرآن پڑھنے والے ہو گئے ہیں۔ تو ان کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے والے ہو گئے۔ واپس آئے، دیکھا گھر کے باہر ہی تک آواز آ رہی تھی، ان کی بہن قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کے بہن بھی اسلام لا چکے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے، قرآن کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی گھر میں اندر داخل ہوئے، کچھ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا۔ آپ ہی سے باہر تھے غصے میں، مار کے پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ ذرا سناؤ، جو تم پڑھ رہے تھے وہی ہم کو سناؤ یا ہم کو دے دو۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں ابھی ایسا نہیں ہوگا، آپ کو پہلے غسل کرنا پڑے گا، آپ غسل کر لیجئے، اس کے بعد ہی یہ پاک کلام آپ کو آپ کے ہاتھ میں دیں گے، آپ کو سنائیں گے۔ غسل کر کے آئے، بیٹھے تو جو آیت آپ پڑھ رہی تھی وہی آپ نے پڑھ کر کے سنایا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ سورہ طٰہ کو آپ نے پڑھا تو جیسے جیسے قرآن کی یہ آواز کانوں میں پہنچ رہی ہے ایسے ان کا دل اتنا نرم ہو گیا، فوراً سر جھکا لیا، کہا کہ چلو مجھے ان کی بارگاہ میں لے کے چلو، جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی بارگاہ میں مجھے لے چلو۔ تو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں، حضرت ارقم صحابی رسول ہے، ان کے گھر پر موجود تھے اور چند صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں تو وہاں خبر ہو گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں، کہیں غلط ارادے سے تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو ادھر حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہی داخل ہوئے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ پڑھی اور حضور نے ایک جملہ فرمایا، عمر ابھی وقت نہیں آیا، ایمان لانے کا وقت نہیں آیا۔ قدموں میں گر گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر کے سینے سے لگا لیا، میں نے تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرما لی، تمہیں ہدایت نصیب ہو گئی ہے۔ اسی وقت جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، تو اس وقت جتنے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی نعرہ بلند ہوا پورے مکہ میں یہ صدا بلند ہو گئی، پورے مکہ شریف میں یہ آواز گونجی کہ عمر اب اسلام قبول کر لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے، ایمان لانے کا بھی جو ذریعہ بنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کو سنا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ بڑے بڑے جن کے ذہن و فکر میں دہشت گردی تھی، قرآن نے ان کی ذہنیت کو بدل دیا ہے، ان کے ذہن و فکر کو بدل دیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے غلط ہے۔ قرآن نے دہشت گردی کی ذہنیت کو بدل کر کے امن کا پیغام پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کو کبھی دہشت گردی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو اگرچہ کسی نے پوری طرح سے عمل نہ کر پایا، لیکن قرآن کریم کو کہیں دہشت گردی کا ذریعہ نہیں بنایا، اور نہ کبھی بادشاہوں کے دور میں، چاہے وہ عالمگیر اورنگزیب ہوں
یا اکبر بادشاہ ہو، یہ نہیں بات پھیلی، نہ کبھی ایسی بات سامنے آئی کہ اس دور میں یہ کہا گیا ہو کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس کو مٹایا جائے، کبھی نہیں بات آئی۔ بلکہ اس دور میں تو غیر مسلموں کے لیے بہت ساری سہولیات فراہم کی گئی تھی۔ غیر مسلم جو اسلام نہیں لائے تھے، اپنے اپنے مذہب پر تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ برتاؤ ایسا رکھا جائے گا، نہیں، کبھی بادشاہوں نے بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے بہت زیادہ مراعات رکھی گئی، ان کے لیے رعایتیں بہت زیادہ تھیں۔ بہرکیف عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے کہ جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ ایک ولی کامل گزرے ہیں، لیکن پہلی ان کی زندگی جو تھی بڑی خطرناک، ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، بڑے بڑے قافلے جو تجارت کے قافلے جاتے تھے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ قافلہ لوٹنے میں حضرت فضیل ابن عیاض اور ان کے ساتھی بڑے مشہور تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ جہاں فضیل ہوں گے وہاں سے قافلہ نہیں جاتا تھا۔ اتفاق سے جس گھاٹ میں، کیونکہ ایک جگہ تھی وہاں پر آپ پناہ لیے ہوئے تھے اور ان کے سارے ساتھی وہاں پر موجود تھے، اتفاق سے ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اب وہ قافلے والوں کو پتہ چل گیا کہ ارے ہمارا جو قافلہ جس راستے سے گزرنا ہے، فضیل بن عیاض ڈاکو وہاں موجود ہے، فضیل بن عیاض ہے، لہذا کیا ہوگا، اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، کیسے جائے گا؟ تو اسی قافلے میں ایک حافظ قرآن تھے جو تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، اس قافلے میں ایک حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کا کلام میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو قرآن کو بلند آواز سے وہ پڑھنے لگے اور قرآن شریف کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں وہ کر رہے ہیں اور قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ادھر فضیل بن عیاض جو گھات لگا کے بیٹھے ہیں، اب قافلہ آئے گا تو لوٹیں گے۔ تو یہ حافظ قرآن کی تلاوت کی آواز جیسے ہی حضرت فضیل بن عیاض کے کانوں میں پڑی، ان کی ڈاکہ زنی کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ان کا دل اندر سے موم ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے وہ قریب ہو گئے تو قرآن کی وہ آیت حافظ صاحب نے پڑھی ہے کہ اس میں اس بات کا تذکرہ تھا کیا ابھی ایمان لانے کا یا ابھی اللہ کے خوف سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ دل ڈر جائیں اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو جیسے ہی یہ آیت ان کے کانوں تک پہنچی ہے، فوراً انہوں نے سارا اوزار پھینکا اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیا کہ آج سے میں ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیتا ہوں۔ حافظ قرآن کے پاس آ کے کہنے لگے کہ آپ کی تلاوت قرآن نے میرے دل کو بدل دیا ہے، میرا دل اب بدل گیا ہے، اب ڈاکہ زنی کی خواہش نہیں ہے، اب بس اللہ کی رضا کے لیے ہماری زندگی گزرے گی۔ سچے دل سے توبہ کر لیا، اور جتنے ان کے ساتھی تھے ان سب نے دیکھا کہ ہمارے سردار جب ڈاکہ زنی سے توبہ کر رہے ہیں ہم بھی یہ توبہ کر لیتے ہیں، سب کے سب توبہ کر لیے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فضیل بن عیاض نے جب سچی توبہ کر لی ہے، مشہور روایت ہے، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ فضیل بن عیاض جیسے ڈاکو نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی ہے، تو ایک یہودی دیکھنے کے لیے کہ اس نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ امت مصطفیٰ میں جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ اگر اس کی توبہ قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آتا ہے کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جائے۔ اس نے آ کے کہا کہ فضیل تم نے توبہ کر لیا ہے؟ کہا ہم نے توبہ کر لیا ہے، اور اللہ کے کلام پاک کو سن کر کے اب دل سے ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، اب آئندہ کبھی نہیں کریں گے، بس اب اپنی زندگی صرف اللہ کی راہ میں گزرے گی۔ انہوں نے عہد کیا، تو وہ یہودی آیا، کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے، ذرا اس کو آپ ہاتھ لگا دیجئے۔ فضیل بن عیاض نے اس کو ہاتھ لگایا۔ اب اس کے بعد وہ یہودی لے جا کر کے دیکھتا ہے، چونکہ وہ تھیلی میں ڈھیلے، مٹی کے ڈھیلے بھر کر کے لایا تھا، دیکھا تو وہ ڈھیلے سونا بن گئے ہیں۔ اس یہودی نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب سچے دل سے توبہ کر لے گا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس کی
کیفیت یہ بدل دیتا ہے، اس کو یہ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے۔ میں نے اندازہ لگا لیا اور میں نے جانچ لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا ہے اور تمہاری توبہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو واقعی قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم کے الفاظ سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور انقلاب پیدا ہوا، دل بدلے ہیں، دہشت گردی سے، ڈاکہ زنی سے لوگ باز آئے ہیں۔ تو آج اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، تو معاذ اللہ اس سے بڑا بےہودہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا ہی بدبخت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ نام اپنا مسلمان رکھا ہے، اس کو تو نام بھی بدل لینا چاہیے۔ آج تک کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہ جنا ہوگا کہ جو واقعی نام اس کا اسلامی ہو، باپ مسلمان ہو، اور یہ کہے کہ قرآن یہ ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے یا اس میں فتنہ و فساد کی تعلیم ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ کسی صحیح باپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحیح باپ کی اولاد ہوگا تو یقیناً وہ قرآن کے بارے میں کبھی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کے متعلق اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام سب سے سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے کلام سے بہتر کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب ہمارا پورا یقین ہے کہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اب اس میں جو شک و شبہ اس نے پیدا کیا اس کا بھی ازالہ کر دوں۔ شک شبہ پیدا کرنے کے بعد جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے، یعنی یہ تینوں خلفاء نے مل کر قرآن کو جمع کیا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے انہوں نے ایڈ کیا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل کیا ہے اور یہ ان کا جمع کیا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ یہ شک شبہ پیدا کرنے کی بات ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں دنیا میں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا صحف سماوی ہو، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ان کے متعلق کہیں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا۔ اسی لیے تورات بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، لیکن قرآن کے متعلق اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اتنا محفوظ ہے کہ آیتیں تو آیتیں، اس کا ایک حرف بھی کوئی بدل نہیں سکا ہے۔ اور اس بات پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ قرآن میں ایک حرف بھی کسی کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل قرآن وہی ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے، وہی قرآن میں آج موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ادھر ادھر کی بات یا کسی اپنی طرف سے لکھی ہوئی کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کے وقت حدیثوں کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے، جب ہم نے درس بخاری شروع کیا تھا اس وقت یہ آپ کو بتایا تھا، شاید یاد ہوگی، کہ قرآن کو جب جمع کیا جا رہا تھا، قرآن کو جب لکھا جا رہا تھا، چونکہ یہ قرآن کو لکھنے، وحی کو لکھنے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سناتے تھے تو اس وقت لکھنے والے کئی حضرات موجود تھے، کاتبین وحی جن کو کہا گیا، کاتب کا معنی لکھنے والے۔ تو اس وقت جب قرآن کو لکھا جاتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ میری طرف سے جو کلام ہو، یعنی میں جو کہوں اس کو قرآن میں شامل مت کرو، اس کو الگ رکھو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث رسول ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن اللہ کا جو کلام ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اللہ کا کلام قرآن، اس میں حدیث کو بھی شامل نہیں کیا گیا، وہ الگ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا اہتمام کیا گیا ہو قرآن کو جمع کرنے میں، تو پھر یہ خلفائے ثلاثہ پر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ الزام رکھنا کہ انہوں نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے، یہ بہت ہی یہ دریدہ دہنی اور یہ گستاخی والا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کرنے کا جب کام شروع کرنا چاہا
تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس قدر پریشان ہو گئے. آپ نے کہا کہ اللہ کے کلام کو جمع کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہم سے کیسے ہو پائے گا. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی وحی کی کتابت میں سب سے زیادہ حصہ لیا اور خود حافظ قرآن بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مکمل حافظ قرآن ہو گئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ پہلا کام شروع کیا تھا, چونکہ 70 صحابہ جب شہید ہوئے جنگ یمامہ میں, ایک بڑی خطرناک جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف, تو اس وقت 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے تھے, حافظ قرآن شہید ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے, دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, تو پھر آنے والی نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا. اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے, جمع کیا جائے. تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا, تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ کو اٹھا کر ادھر سے ادھر کرنے کا حکم دیا جاتا تو میرے لیے آسان تھا, اور قرآن کو جمع کرنے کا حکم میرے لیے بہت مشکل ہے. یعنی آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے, مگر پھر بھی آپ نے ہمت باندھی. اور حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ دعا کی کہ اللہ یہ مجھ سے کام لے تو ایسا کہ بس جو تیرا کلام ہے اسی کو ہم جمع کر سکیں. تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا, اور مکمل قرآن ایک جگہ کیا گیا تھا, اکٹھا کیا گیا تھا, اور اس کے متعلق اتنا لحاظ کیا گیا یہاں تک, کیونکہ اس میں ایک اصول ہے شاید اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں, خاص علماء ہی جانتے ہیں, ناسخ اور منسوخ کا علم. ناسخ اور منسوخ یعنی قرآن کریم کی کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی. منسوخ کا مطلب پہلے نازل ہوئی اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا, ان کا حکم. ان میں سے دو قسم کے ہیں, ایک تو ہے کہ جن کا حکم منسوخ ہو گیا تلاوت جاری ہے. تلاوت جاری مطلب آیتیں موجود ہیں اور ان کا حکم ختم کر دیا گیا, یعنی اب حکم باقی نہیں رہ گیا. ان آیتوں کو کہا جاتا ہے وہ منسوخ ہیں لیکن حکم منسوخ ہے, تلاوت جاری ہے. اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے, لیکن یہ ناسخ و منسوخ کا جو سلسلہ تھا یہ نزول کے زمانے میں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا جو 23 سال کی مدت ہے اسی وقت یہ سلسلہ تھا. لیکن جب قرآن مکمل نازل ہو گیا اب اس کے بعد ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اب اس بات کی جانکاری صرف ان صحابہ کو تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر جنہوں نے قرآن کو لکھا اور یاد بھی کر لیا, ان کو اس بات کا علم تھا کہ کون سی آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور کون سی آیتیں جاری ہیں. اسی لیے انہی حضرات نے یہ کام, یہ سلسلہ شروع کیا. تو جو منسوخ ہو چکی تھی اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا, اور جو جاری تھی انہی کو شامل کیا گیا. یہاں تک کہ اگر حکم منسوخ ہو گیا ہے, تلاوت جاری ہے, اس کو بھی, ان آیتوں کو بھی انہوں نے اس میں شامل رکھا ہے. تو قرآن کو جمع کرنے میں صحابہ کرام میں خاص طور پر خلفائے راشدین نے اتنا اہتمام کیا, اتنی کوشش فرمائی کہ ایک لفظ بھی, ایک حرف بھی ادھر ادھر سے اس میں داخل نہ ہونے پائے. اب آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں, ہمارے علماء کے درمیان ایک بات یہ بہت مشہور ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کی آیت ہے یا نہیں ہے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر سورت کی آیت ہے, جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. جو بھی سورت شروع ہوتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. الف لام میم آپ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. جو بھی سورت شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. تو یہ ہر سورت کی آیت ہے یا نہیں, اس سلسلے میں یہ جو اختلاف سامنے آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کاتبین وحی خاص طور پر حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر سورت کی یہ آیت نہیں ہے, ہر سورت کی آیت نہیں ہے.
لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ہر سورت کے شروع میں، چونکہ یہ قرآن کریم جب بھی شروع ہو رہا، قرآن کریم کی جو بھی سورت شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے پڑھا تھا، تو اس لیے اس کو بھی شامل کیا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو الگ رکھا۔ سورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ کو الگ رکھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہو جو قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے لکھا ہے، اور پھر جب سورت شروع ہوتی ہے وہاں سے، تو اسی بنیاد پر کہ اس میں تھوڑا سا شبہ ہو رہا تھا کہ ہر سورت کی یہ آیت ہے یا نہیں، لیکن سورہ نمل میں یہ تو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وجہ سے قرآن کریم جب نماز میں پڑھا جاتا ہے تو جب جہری نماز پڑھی جاتی ہے، جہری نماز جیسے فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جس میں قرات جہر سے ہوتی ہے، آواز سے ہوتی ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے، لہذا اس کو جہر سے نہ پڑھا جائے، سر یعنی آہستہ پڑھیں۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تحقیق ہے، لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کی آیت ہے، لہذا اس کو جہر سے پڑھا جائے۔ لیکن پھر بھی اس اختلاف کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کی ہر سورت میں اس کو شامل نہیں رکھا گیا بلکہ الگ رکھا گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے اتنا اہتمام کیا کہ سورت میں اس کو شامل نہیں رکھا، تو اب آپ سوچئے کہ غیر قرآن کو قرآن میں کیسے داخل کیا جاتا ہے، یعنی جو قرآن سے نہیں ہے اس کو قرآن میں شامل ہی نہیں کیا گیا، بلکہ جو قرآن سے ہے یعنی جو لوح محفوظ میں ہے اور جو حضرت جبریل لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پڑھ کر کے سنایا۔ اور ہر سال رمضان شریف میں قرآن کا دور ہوتا تھا، ہر سال رمضان شریف میں حضرت جبریل آتے تھے، پورا قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ جن میں سے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ جن کا میں نے نام لیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا قرآن پڑھ کر کے سنا بھی چکے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو جمع کرنے میں ان حضرات نے اتنا اہتمام کیا، لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل کیا، یہ غلط الزام ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ہرگز ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ سارے صحابہ نے مل کر قرآن کو جمع کرنے میں جو وحی نازل ہوئی ہے، جو حضور کی بارگاہ میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی کو اس میں رکھا گیا ہے، غیر قرآن اس میں داخل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ صاف جواب ہے۔ اب بھی اگر کوئی بدبخت نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی اپنی آخرت برباد ہے، اس لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپنے والے، چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ کا خوف اتنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اتنا کانپتے تھے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے کو دیکھ کر کے بہت حسرت سے کہتے کاش میں یہ پرندہ ہوتا۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کے لیے تو کوئی حساب کتاب نہیں اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا اتنا خوف رکھتے ہیں تو وہ قرآن کے متعلق کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ کا کلام نہ ہو اور اس میں اللہ کا کلام کہہ کر کے شامل کر دیں اور لوگوں کو دھوکہ دیں دیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، کبھی آپ سے ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں، راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے توبہ استغفار کرتے ہوں، تو وہ قرآن کے معاملے میں ایسی خیانت کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے خیانت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جس نے بھی یہ کہا ہے وہ بدبخت، چونکہ یہ رافضی شیعہ جو ہے یہ تینوں خلیفہ سے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ سے یہ جلن رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور ان کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے زبردستی خلافت حاصل کی ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب بکواس ہے، حالانکہ یہ اس کے سارے جوابات، ان کے سارے جوابات ساری کتابوں میں علماء اہل سنت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کر دیا ہے۔ اب جن کو نہیں ماننا ہے، گمراہیت کے دلدل میں رہنا ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ بہرحال جواب دینا ہمارا کام ہے، جواب ہم نے دیا، ہمارے علماء نے دیا ہے،
آپ کو صرف اور صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ ایسی گمراہ کن باتوں کے دھوکے میں نہ آئیں، ایسے گمراہوں کی گمراہیت میں کبھی دھوکہ نہ کھائیں. یہ ان کی گمراہیت کی باتیں ہیں اور اس پر کبھی بھی کان نہ دھریں، کبھی دھوکہ نہ کھائیں. خاص طور پر اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کریں کہ یہ بدبخت ہیں، یہ دھوکے باز ہیں اور یہ گمراہ ہیں، کافر و مرتد ہیں. ان کی باتوں کو ہرگز ہرگز نہ سنا جائے اور ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان کی باتوں میں آ کر کے کہیں اپنا ایمان خراب نہ کر لیں. اس لیے ہمارا کام تھا تاکہ ایمان کی ہماری حفاظت ہو جائے اور قرآن کے متعلق جو ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مکمل طور پر، یعنی شروع سے لے کر آخر تک مکمل طور پر ہر حرف یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا ہے. کوئی بھی چیز باہر سے یعنی دوسری چیز اس میں داخل نہیں ہے، صرف اللہ کا کلام ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو پیغام ہے، قرآن میں جو حکم ہے، قرآن میں جن چیزوں کے کرنے اور کا حکم دیا گیا، جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، وہی حق ہے، وہی صحیح ہے. اور یہ کہنا کہ اس میں معاذ اللہ کچھ دوسرا پیغام آ رہا ہے، دہشت گردی، فتنہ و فساد یا معاذ اللہ برائیوں کی دعوت، ہرگز ہرگز ایسا ذہن میں کبھی بھی خیال نہ آئے، بلکہ ایمان اور عقیدہ یہ ہو قرآن کے متعلق کہ قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے اور وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ کوشش کریں اور خاص طور پر اپنی اولاد کو بھی یہ بتانے کی کوشش کریں تاکہ، کیونکہ اب اولاد کا معاملہ ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. آج کے ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اور جہاں ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے ترقی کی طرف جاتے ہیں، ان کا سابقہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے، ایسے سر پھیرے لوگوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ تو الحمدللہ محفوظ ہیں، ہم تو اپنی چار دیواری میں ہیں یا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی حفاظت بھی ہے. لیکن جو ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹی میں، تعلیم گاہوں میں یا اونچے لوگوں کے سرکل میں جب جاتے ہیں، اونچے لوگوں سے مراد جو ماڈرن ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پوش کہتے ہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اگر ان کے قریب جا کر کے دیکھا جائے تو انتہائی گھناؤنے ان کے عمل ہیں. بہرحال اپنے آپ کو ماڈرن پوش کہنے والے، ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ایسی باتیں جب آتی ہیں تو ہمارے بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور پھر ان کی باتوں میں آ کر کے وہ اسی طرح کی بات کرنے لگتے ہیں. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں. جیسے ابھی چند سالوں پہلے یہ ملعون شیطان رشدی جو پیدا ہوا تھا، سلمان رشدی، اس نے بھی قرآن شریف کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی شیطانی آیات نام سے، اور تمام پوری دنیا سے اس کی مخالفت ہوئی. آج وہ بجھ گیا اور کوئی بھی اس کا ماننے والا نہیں ہوا. یاد رکھیے، قرآن کے مخالف، قرآن کے خلاف اگر کوئی بھی اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، وہ چند دنوں کے بعد مٹ جاتا ہے، اس کی نسل مٹ جاتی ہے، اس پر دنیا میں بھی قہر اللہ کا نازل ہوگا اور آخرت میں اس کا جو اللہ کا عذاب ہے وہ تو بڑا ہی خطرناک ہے. اب آج دیکھ لو اس کی کیا حیثیت ہے. صرف اور صرف یہودیوں کے یا عیسائیوں کے ڈالر پر پل رہا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس کو کتے کی طرح ان لوگوں نے رکھ کر کے اس کو پالنا شروع کیا. جیسے ایک عام انسان کتے کو پالتا ہے، روٹی دیتا ہے تو کھا لیتا ہے، پڑا رہتا ہے، ویسے ہی وہ انگریزوں کا کتا بن کر کے ملعون رشدی وہیں پہ انگلینڈ میں رہ رہا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جو قرآن کا مخالف ہوتا ہے وہ دنیا میں، بلکہ میں تو کہوں گا آج ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے کتا تو اس سے بہتر ہوگا، لیکن انسان ہو کر یہ کتے سے بھی بدتر ہے. ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا یہ جہنم کے کتے ہوں گے، یہ جہنم کے کتے ہوں گے. لیکن ایک کتا اگر وفادار ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے بڑی نعمتیں عطا ہوں گی. لیکن یہ انسان ہو کر کے اللہ کے کلام کے خلاف یا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر بکواس کرتا ہے تو وہ کتے سے بھی بدتر ہے، بد جانور سے بھی بدتر ہے. اس کا دنیا میں بھی اس پر اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوگا اور آخرت میں بڑا ہی خطرناک عذاب ان کے لیے ہے. تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے، التماس ہے کہ ایسے جہنمی کتوں سے دور رہنے کی کوشش کریں اور اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں.
اور یاد رکھیں میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو ایمان سلامت رکھا اس کے لیے کامیابی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مت مرو مگر مسلمان ہو کر. یعنی ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو تو یہ آپ کے حق میں, ہم سب کے حق میں سب سے بہتر ہے, اور اگر ایمان ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ دنیا کی زندگی آپ دیکھیے غور کر کے, جتنی بھی مال و دولت جمع ہو جائے, کتنا بھی آپ دنیا کی آسائش کو جمع کر لو, ایک نہ ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے. کچھ ہاتھ جانے والا نہیں ہے, صرف وہی کفن کا کپڑا ہے, وہ بھی ہم نہیں خرید پاتے ہیں, بلکہ ہمارے گھر والے اگر خرید کر کے کفن پہنا دیں تو ہم, اور ہماری تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم خود سے قبرستان نہیں جا پاتے ہیں, ایسے محتاج ہو جاتے ہیں. 4 لوگ ہمیں اٹھا کر کے 4 پائپ لے جا کے قبر میں دفن کراتے ہیں. زندگی کیا بھروسہ ہے؟ اس زندگی پر ہم اتراتے ہیں, اس یہاں کی دولت, یہاں کے عیش و آرام اور یہاں کے چمک دمک کو دیکھ کر کے ہم بھگ جاتے ہیں, دھوکہ کھا جاتے ہیں, جبکہ کچھ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے, تماشا ہے, اس پر فریب مت کھاؤ, اس پر دھوکہ مت کھاؤ. تمہارے لیے اللہ نے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہت ہی اعلیٰ نعمتیں تیار فرمائی ہیں, اس کے لیے تم تیار رہو. وہ نعمتیں جن کو انسان دنیا میں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, جنت کی نعمتیں ہیں, جنت کی بہاریں ہیں, آخرت کی نعمتیں ہیں. اس کے لیے یہ دنیا پر للچائی نظر دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ, دنیا داروں کی باتوں میں دھوکہ مت کھاؤ. اللہ پر یقین رکھو, اللہ پر ایمان رکھو, اللہ پر کامل بھروسہ رکھو, انشاءاللہ ہماری آخرت بہتر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے, بد مذہبوں سے, بے ایمانوں سے اور مرتدوں سے محفوظ رکھے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین, قرآن پاک کے خلاف جتنی بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما دے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین, تیرے اس مقدس کلام قرآن عظیم کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یا اللہ اس کی عظمت اور اس کی بزرگی ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یا اللہ اس قرآن مقدس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما. قرآن کریم کی تعلیمات کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین, اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں دنیا کے تمام فتنے, فسادات اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما, تمام وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کے شر سے, فساد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین, یا اللہ اس محفل پاک میں جتنے بھی حاضر آئے سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت و آبرو سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی جائز مرادوں نیک تمناؤں کو پوری فرما. یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں اور ہمارے متعلقین, احباب, خاندان والوں میں جو بھی بیمار ہیں, یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ, صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا اللہ جن جن بھائیوں اور بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی, اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل, صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ تو ہی شافی ہے, کافی ہے, یا اللہ شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا اللہ فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما, ہمیں زندگی کی آخری سانس تک قرآن کے دامن سے وابستہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.